ہوئے اس کے اہالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید تاج کہاں ہے؟ یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا۔ یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بیرنگی دنیا کا تماشا دیکھیے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریائے فرات کے کنارے صرف 6 برس کے بعد یعنی 10 محرم الحرام 67 سینہ ہجری کو ابن زیاد بدنہاد انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے بھجوا دیا۔ جب سرے محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ دارالامارات کوفے کو آراستہ کیا گیا، کیپٹل جو تھا کوفے کا اس کو آراستہ کیا گیا۔ دارالامارات مانے گورنر ہاؤس کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں 6 سال قبل امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بدنصیب ابن زیاد بدنہاد پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ تو ابن زیاد کا سر اب دارالامارات کوفے میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح حدیث میں عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر مع اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک غل پڑ گیا، آیا میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے، سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا، ناک کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر شور اٹھا، آیا 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا۔ یہ روایت ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 431 حدیث نمبر 3805 دارالفکر بیروت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں حدیث سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو تو کہتے ہی ہیں، صحابہ کرام کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو اس وقت تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان حیات تھے، بلکہ ان احادیث کی کتب میں تابعین اعظام کی بھی روایات موجود ہیں۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث، خولی ابن یزید، سنان ابن انس نخعی، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء نے بدبخت لوگ جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے اور سعی یعنی کوشش کرنے والے تھے، طرح طرح کی عقوبتوں یعنی اذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں
گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں۔ مختار ثقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایا کیا۔ ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہداء رنگ لا کر رہے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے۔ ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک ہوگا۔ وہی نہر فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورہ کا دن، وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں رونتے ہوں گے۔ ان کی جماعتوں کی کثرت ان کے کام نہ آئے گی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، گھر لوٹے جائیں گے، سولیاں دی جائیں گی، لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا۔ ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی۔ مارے کا جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہیچڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی، اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ دیکھیے مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے، مگر اس پر شقاوت ازلی غالب آئی، یعنی جو مستقل بدبختی اس کے مقدر میں تھی، ہمیشہ کی بدبختی جو اس کے نصیب میں تھی، تو وہ غالب آئی اور اس بد نصیب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔